جو میری خواہش ہے، مجھے لگتا ہے اللہ میرا وہ گمان بھی پورا کرے گا. یہ بچی اپنے گھر جائے گی، اپنے حقیقی گھر جائے گی. ٹوپی ڈرامہ سارا. اب یہ دیکھیں ابھی بھی یہ لوگ، بیٹا وہ اور بیان دے رہا ہے، ماں اور بیان کہ دے رہی ہے. جب یہ ان سے بازیاب کروایا تھا بچی کو اور لاہور دارالرحمان میں اس کو بچی کو بھیجا گیا تھا، اس ٹائم پہ اس کا میڈیکل ڈرگس ٹیسٹ کچھ اس طرح کا ہونا چاہیے. اقرار الحسن کا کیا کردار کہ دیکھتے ہیں اس میں؟ وہ عدلیہ کے اوپر بھی تنقید کر رہے ہیں جو کہ ان کو نہیں کرنی چاہیے. اور کبھی وہ شبیر کی بیوی کو بیوہ بنا دیں، چلتا پھرتا عجیب عجیب سی سلام باتیں کرتے ہیں. پاکستان کے ساتھ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبد القدیر. ناظرین، آج ہم موجود ہیں احمد شیر جٹ صاحب کے پاس، جنہوں نے 2000 کمسن بچی. سلام پاکستان کے ساتھ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبد القدیر. ناظرین، آج ہم موجود ہیں احمد شیر جٹ صاحب کے پاس، جنہوں نے کمسن بچی کو یہاں سے لاہور سے کراچی بھیجنے میں ایک اہم کردار ادا کیا. وہ ساری سٹوری بھی جانیں گے اور ان سے جانیں گے کہ یہ اب کیس کس طرف جا رہا ہے. تو وہ سب سے پہلے ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ وہ کیا سٹوری ہوئی کہ آپ نے ایک دم سے دبنگ انٹری ماری اور اس کے بعد آپ نے دعا کو کراچی تک بھیجنے میں ایک اہم کردار ادا کیا، جبکہ لاہور میں ایک درخواست دائر کی گئی تھی کہ اس بچی کا دوبارہ سے میڈیکل ہوگا لاہور میں. تو وہ درخواست پر کیا ہوا اور کس طرح انہوں نے بچی کو کراچی بھیجنے میں اہم کردار ادا کیا. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ سر بتائیں وہ تھوڑا سا سین کہ وہ کیا سارا سین بنا جس میں آپ نے بچی کو کراچی بھیجنے میں اہم کردار ادا کیا. اصل میں سر ایسا ہے کہ ایک کمسن بچی اغوا ہوئی تھی اپریل کے مہینے میں، اسی سال 16 اپریل کو کراچی سے. اور اس کو کمسن ہم کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس بچی کو پاکستان کے سب سے بڑے میڈیکل بورڈ نے اور ایک صوبے کی آئینی عدالت نے، جو صوبے کی سب سے بڑی عدالت ہوتی ہے، اس نے اور وہاں کی عدالتوں نے، جو نچلی عدالتیں ہیں، ٹرائل کورٹ ہے یا باقی کورٹس ہیں، ان عدالتوں نے اس بچی کو مائنر ڈکلیئر کر دیا. اور جب مائنر ڈکلیئر کر دیا تو ہمارا ماننا، ہمارے قانون کا ماننا یا ہمارے آئین کا ماننا یہ ہے کہ جو کمسن بچی ہوتی ہے، مائنر بچی ہوتی ہے، وہ اپنے اچھے برے کا فیصلہ خود نہیں کر سکتی. اب اس کو واپس اسی جگہ منتقل کیا جانا ضروری تھا جہاں پر ایک تو وہ مقدمہ چل رہا ہے جس کے اندر یہ ڈیسائیڈ ہونا ہے کہ جو اس کے اغوا کار ہیں، یہ ایک مبینہ طور پر ظہیر گینگ ہے جس کا مرکزی ملزم ظہیر ہے، جس نے بچی کے ساتھ ایک فراڈولنٹلی یا جھوٹا الیجڈلی اللیگل نکاح کیا تھا اور اس کے ساتھ اس کا پورا خاندان تھا. اور پولیس کے مطابق تقریباً 33 لوگ ہیں جو اس کمسن بچی کے اغوا اور اس کو وہاں سے یہاں تک لانے اور اس کے بعد اس جھوٹی شادی کے اندر حصے دار ہیں. کیوں اس کیس کے لیے ضروری تھا کہ بچی کو واپس وہاں منتقل کیا جائے جہاں پر کیس چل رہا ہے، لیکن یہاں پر کچھ چالیں چلی گئیں اور کچھ ایسا کام کیا گیا کہ یہاں پر ایک تیسرا میڈیکل اوسیفکیشن، وہ بھی نا اوسیفکیشن ٹیسٹ کروانے کے لیے ایک درخواست دائر کر دی گئی. اب جب درخواست دائر ہوئی تو اس کے اوپر جج صاحب نے نوٹسز کر دیے. جمعے کو یہ درخواست دائر ہوتی ہے اور ہفتے کے لیے نوٹسز جاری کر دیے جاتے ہیں کراچی اس کمسن بچی کے والد جو مدعی مقدمہ ہیں ان کے خلاف، جس میں ہمیں انسٹرکشنز ملتی ہیں. اس سے قبل میں ملتان لاہور ہائی کورٹ کے ملتان بینچ میں انہی ملزمان کے خلاف ان کی ایک ضمانت جو انہوں نے عدالتوں کو گمراہ کر کے لی تھی اس کو کنٹیسٹ کرنے کے لیے گیا ہوا تھا. اور لاہور میں یہ کیس فہد صدیقی صاحب دیکھ رہے تھے، بڑے بھائی ہیں ہمارے. فہد صدیقی صاحب کو ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے، ان کو جوائن کرنے کے لیے ہمیں بھی انسٹرکشنز ملی کہ ہم بھی اس کیس کے اندر لاہور کے اندر اپنا حصہ ڈالیں. جس پر ہم نے ہفتے والے دن جب ہم میڈیکل کی درخواست کو کنٹیسٹ کرنے گئے تو ہمیں پتہ چلا وہاں پہ ایک اور درخواست آ گئی ہے جس میں 164 کا بیان کروانا ہے. وہ درخواستیں جب ہم نے دونوں دیکھی تو وہ بڑی حیران کن تھی، چونکہ ہماری درخواست وہ کیا تھی؟ وہ اس لیے تھی کہ لڑکی کا 164 کا بیان کروانا ہے جی یہاں پہ، چونکہ دارالعمان میں لڑکی رہ رہی ہے اور اس کی طرف سے ان کا وکالت نامہ ہے کسی وکیل صاحب کا، اور وہ آ کر یہاں 164 کا بیان کروانا چاہتی ہے مجسٹریٹ صاحب کے سامنے. ہمارے لیے بڑی حیران کن چیز تھی کیونکہ ہماری وکالت یہ کہتی ہے کہ ایسی درخواست مینٹینیبل نہیں ہے. آلریڈی 164 کا بیان ہو چکا ہے، آلریڈی ایک میڈیکل بورڈ میڈیکل کر چکا ہے، تو اوسیفکیشن کی گنجائش کوئی نہیں ہے. تو ہم نے ان دونوں چیزوں کو عدالت کے سامنے کنٹیسٹ کیا اور مین ٹائم سندھ پولیس بھی اسی عدالت کے اندر پہنچ گئی. سندھ پولیس کا کام تھا بچی کو واپس لے کر جانا بازیاب کروا کے. سندھ پولیس نے بھی اپنی درخواست دے دی جس کے اوپر بہت ساری فارمیلٹیز شروع ہو گئی، جن میں ہمیں بھی جج صاحب نے کہا کہ آپ سپورٹ کریں، آپ جا کر ان کی فارمیلٹیز پوری کروا دیں تو پھر ہم اس کا کوئی فیصلہ کریں. جس پر ہم نے پہلے میڈیکل کی درخواست کو کنٹیسٹ کیا، 164 کے بیان کی درخواست کو کنٹیسٹ کیا، ان کو خارج کروایا. وہ درخواستیں دونوں عدالت نے ہمارے آرگیومنٹ کے اوپر ان کو مینٹینیبل قرار نہیں دیا، ان کو سماعت کے قابل ہی نہیں سمجھا اور ان کو سرے سے خارج کر دیا پہلی دفعہ میں. یعنی کہ ایک زبردست قسم کا جو وہ کہ بالکل ہماری جو کنٹینشن تھی کہ یہ سماعت کر ہی نہیں سکتے جج صاحب،
بالکل جج صاحب نے ہماری بات سے ایگری کر لیا اور ہاتھ کھڑے کر لیے. میرا کوئی تعلق نہیں ہے جی, میں نہیں سن سکتا یہ کیس. ان کو انہوں نے خارج کیا اور اس کے بعد جو سندھ پولیس کی درخواست تھی اس کے اوپر ہم نے پھر سارا جو پنجاب کی فارمیلٹیز ہوتی ہیں, کسی مغویہ کو, کم سن بچی چونکہ مغویہ تھی اس کیس کے اندر, پرائم وٹنس ہے, وکٹم ہے, اس کو یہاں سے کراچی منتقل کروانے کے لیے جو جو فارمیلٹیز تھیں ان کو ہم نے سندھ پولیس کے ساتھ مل کر ان ساری چیزوں کو پورا کروایا, کیونکہ وہ پنجاب کے پروسیس کے حساب سے بہت ساری چیزیں ان کو پتہ بھی نہیں تھیں اور عدالت نے بھی ہمیں کہا کہ آپ ان کو گائیڈ کریں اور ساتھ جائیں. وہ جب ہم نے کروایا تو اس کے بعد الحمدللہ تقریباً 6:08 پر ہمارے سامنے, وہاں میڈیا کے بھی دوست موجود تھے, جنرل پبلک بھی موجود تھی, ہمارے سامنے بچی کو سندھ پولیس کی گاڑی میں بٹھایا گیا اور سندھ پولیس کی گاڑی اس کو لے کر موٹر وے کے راستے کراچی کے لیے روانہ. یہ دارالامان کے باہر کی بات. جی, دارالامان کے بعد, اور بالکل ہمارے سامنے بچی کو بٹھا کے اس کو روانہ کیا گیا. تو راستے میں کوئی خطرہ نہیں تھا کہ موٹر وے سے یا اس طرح کا کوئی گینگ ہے سر, کچھ بھی کر سکتا تھا؟ نہیں, اس کے اندر باقاعدہ طور پر پوری انسٹرکشنز تھیں پنجاب پولیس کو, اور پنجاب پولیس نے اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب ہم نے دارالامان سے ان کو جاتے دیکھا تو وہاں نواں کوٹ کی پولیس موجود تھی, چونکہ اس تھانے کی حدود تھی, اس کا ایس ایچ او خود موجود تھا, ڈولفن فورس تھی, ان کی گاڑیاں تھیں. جب ان کے تھانے کی حدود ختم ہوئی تو اگلے تھانے کی گاڑی پہلے ہی کھڑی تھی. تو یہ ایک پروسیس ہوتا ہے, چونکہ ہوم ڈپارٹمنٹ نے آلریڈی لیٹر ایشو کیا ہوا تھا اور تمام پولیس کو مطلع کیا گیا تھا, اور جہاں جہاں جس تھانے کی حدود شروع ہوتی تھی اس تھانے کے لوگ جب تک وہ پنجاب سے نکلے نہیں ہیں انہوں نے ان کو اسکارٹ کیا اور اپنے اپنے تھانے کی حدود سے ان کو بحفاظت پنجاب سے سندھ منتقل کر دیا تھا. تو وہ آگے سندھ کے لیے بھی کوئی ایسا پلان تھا؟ سندھ میں بھی ایگزیکٹلی ایسی پلان تھا, وہ بھی وہاں پہ ساری جگہوں پہ انفارم تھا, کیونکہ یہ کارروائی جو ہوئی تھی یہ ہوم ڈپارٹمنٹس کے لیول پر ہوئی تھی, یہ صوبائی حکومتوں کے درمیان معاملہ تھا. ایک صوبہ دوسرے صوبے کو لکھ رہا تھا کہ یہ مغویہ ہے, اس بچی کو یہ ظہیر گینگ اغوا کر کے لے آیا ہے, ہم اس بچی کو برآمد کرنا چاہتے ہیں, لہٰذا ہماری مدد کی جائے. اور اس میں صوبہ پھر ایک دوسرے کے لیے مدد, جس طرح مدد کرتا ہے قانونی طور پر, انہوں نے اپنی ایجنسی جو پولیس ہے اس کے ذمہ لگا دیا ہوم ڈپارٹمنٹ نے کہ بھئی آپ نے ان کو بحفاظت یہاں سے وہاں بھیجنا ہے. اور اسی طرح جب وہ سندھ میں انٹر ہو گئے تو سندھ کی پولیس نے بھی اپنے ہوم ڈپارٹمنٹ کی انسٹرکشنز کے اوپر ان کو اسکارٹ کیا جب تک وہ جہاں بچی کو منتقل کیا جانا تھا وہاں تک پہنچ نہیں گئے. اچھا سر, ایک اور چیز سامنے آ رہی ہے کہ جی اب ظہیر نے کل جا کر نا, کل کا یا پرسوں کا بیان ہے کہ ظہیر مان گیا کہ جی میں کراچی میں اس کو لینے پہنچا تھا. پہلے تھا کہ جی آپ پنجاب یونیورسٹی تک وہ خود آئی ہے, گاڑی میں بیٹھ کے آئی ہے, وہاں سے یہاں تک پہنچی ہے, مگر وہ 17 تاریخ کو ظہیر وہاں پر ہی موجود تھا اور کل ظہیر نے یہ بات مانی بھی ہے. اصل میں ظہیر کے پاس آپشن کوئی نہیں تھی کوئی اور, کیونکہ اس میں ہمارے دوست بابر سلیم نے ساری سی ڈی آر نکال دی تھی. بابر سلیم نے اس کیس کا ٹوٹل سارا کچھ ہی بدل کے رکھ دیا تھا, اور یہ پولیس جو مان نہیں رہی تھی, پولیس ان کو فیور کر رہی تھی. پولیس نے بیان اپنا دیا ہوا ہے پہلے کہ لڑکا موجود نہیں تھا کراچی میں, پولیس نے اپنی فائنڈنگ دی ہوئی ہے, لیکن جب بابر سلیم نے ان کے نمبر نکالے اور ان نمبروں کی سی ڈی آر نکالی اور سامنے رکھی, اس کے بعد پھر پولیس کو بھی ماننا پڑا. اسی لیے تفتیشی چینج کیا. ایگزیکٹلی تفتیشی, یہ بہت سارے لوپ ہولز تھے, اس کے علاوہ بڑے لوپ ہولز تھے. وہ میڈیا کے سامنے آ کر بیان بازی کرتا تھا اور غلط بیان دیتا تھا, یہ جانتے ہوئے کہ مطلب کورٹ سے میڈیکل کی کاپی سارا کچھ وہ دیکھ رہا ہے. پچھلے دن میڈیا کے اوپر بیان دے رہا ہے کہ بالکل میڈیکل بورڈ بچی کو کمسن ڈکلیئر کر چکا ہے, لیکن جب عدالت میں اس سے سوال کیا جاتا تھا کہتا ہے مجھے نا ٹیسٹڈ کاپی نہیں ملی ابھی تک. تو وہ اس طرح کے بہت سارے بلنڈرز کر رہا تھا, جس کے اوپر ہمارے مدعی مقدمہ کی طرف سے درخواست دی گئی جبران ناصر کی وساطت سے, اور انہوں نے اس کو کنٹیسٹ کیا اور ان کے اوپر مدعی کو تفتیشی کو چینج کیا گیا. تو سر وہ یوٹیوبرز ہمیں دکھا رہے ہیں کہ جی وہ اچھے گھر میں رہنے والی ہے, یہ ہے وہ ہے, حالانکہ وہ جس گھر میں تھی وہاں پہ 2 فیمیل یوٹیوبر عظمیٰ اور سائمہ وہاں پر موجود تھے, انہوں نے دیکھا کہ کس حالت میں تھی. اب یہ نیا کہانی آ رہی ہے کہ جی وہ تو اس گھر میں 3.5 مرلے کا گھر ہے, اوپر والے پورشن میں دعا رہ رہی ہے, یہ اس کی وارڈروب ہے, یہ سارا کچھ کیا ہے؟ یہ ڈرامہ ٹوپی ڈرامہ سارا. اب یہ دیکھیں ابھی بھی یہ لوگ, بیٹا وہ اور بیان دے رہا ہے, ماں اور بیان دے رہی ہے, اور یہ عجیب سی فضول حرکت کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ بچی آ گئی, ہم نے تو بڑا ڈانٹا, ہم نے کہا باپ کا نمبر دو. پوری دنیا میں رولا پڑا ہوا ہے, اگلے دن نکاح کروا دیا ہے, سارا کچھ کروائی جا رہے ہیں, کہتے ہیں ہم تو مہینہ اس سے نمبر مانگتے رہے. بھئی کسی کی بھیڑ بکری تو نہیں ہے, کسی کی کمسن بچی ہے, وہ آپ کے گھر, اگر ہم آپ کی مان لیں, جو کہ مانی نہیں جا سکتی, کیونکہ اب تو ہم نے ثابت کر دیا ہے, ہم نے عدالتوں میں ثابت کر دیا ہے کہ یہ لے کر آئے ہیں, اور یہ پورا خاندان لے کر آیا ہے, نہ صرف کوئی ایک آدھ فرد لے کے آیا ہے بلکہ پورا خاندان لے کر آیا ہے. 2 گاڑیاں تھیں اور اس میں کافی سارے لوگ تھے, اس کے علاوہ جگہ جگہ ان کے فیسیلیٹیٹرز اویلیبل تھے. اور یہ جتنے لوگ نامزد کیے ہیں پولیس نے کیے ہیں, مدعی مقدمہ نے نہیں کیے, پولیس نے خود سے 33 لوگوں کو رکھا ہے اس مقدمے کے اندر.
سر آپ کو نہیں لگتا کہ جب یہ ان سے بازیاب کروایا تھا بچی کو اور لاہور دارالرحمان میں اس کو بچی کو بھیجا گیا تھا, اس ٹائم پہ اس کا میڈیکل ڈرگس ٹیسٹ کچھ اس طرح کا ہونا چاہیے تھا؟ دیکھیں دارالعمان کی اپنی پروسیڈنگز ہوتی ہیں, دارالعمان کے اندر باقاعدہ طور پر ہمارے نفسیات بھی ہوتے ہیں, اس کے اندر باقی ساری فیسلٹیز ہوتی ہیں, وہ ساری چیزیں انہوں نے اپنے طور پہ کی ہیں اور ابھی آگے بھی چلتی رہیں گی. بہت سارے ایسے خدشات ہیں, بہت سارے ایسے تحفظات ہیں. وہ رپورٹ آئی ہے کوئی؟ ابھی اس طرح کی کوئی رپورٹ سامنے نہیں آئی. وہ رپورٹ جب, چونکہ یہ معاملہ بڑا سینسٹیو ہے, اس کے اندر ایک مائنر بچی کا کیس ہے, مائنر بچی اس میں وکٹم ہے, اس بچی کی بہت ساری چیزیں ڈسکلوز نہیں کی جا سکتی. یہ سرکار کے اوپر بھی پابندی ہے بہت ساری چیزوں میں, اس کو پبلک نہیں کر سکتے. یہ ساری چیزیں جائیں گی ٹرائل کورٹ کے اندر. ٹرائل کورٹ جو کراچی کے اندر ہے, جب وہ اس مقدمے کو باقاعدہ طور پر سننا شروع کرے گی, اس کے اوپر کارروائی شروع کرے گی, تو وہ یہ ساری چیزیں اس کے سامنے آئیں گی اور ان کے اوپر پھر وہ اپنی فائنڈنگ دے گا. اچھا سر, وہ ظہیر کے جو وکیل ہیں, کیا نام ہے ان کا؟ جو اس وقت ان کے وکیل وہاں پہ ہیں, نہیں, جو میڈیا پہ بہت زیادہ ایکٹیو ہیں, وہ علی جعفری صاحب ہیں. علی جعفری صاحب بہت زیادہ ایکٹیو ہیں, مختلف یوٹیوبرز کو مختلف اس کو تنقید کا نشانہ بھی بنا رہے ہیں اور پریس کانفرنس بھی کر رہے ہیں. ساتھ ماں کو بٹھاتے ہیں, وہ ایک فیمیل یوٹیوبر ہیں, ان کو بھی ساتھ بٹھاتے ہیں, ساتھ 2 بچے بٹھاتے ہیں, ساتھ وہ شبیر کی بیوی کو بھی بٹھا رہے ہیں, ہمدردی لینے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ کیا ان کے یہ سارا کچھ کیا ہے ٹوپی ڈرامہ؟ دیکھیں ان کو شاید کیس کے اندر تھوڑا دیر سے انہیں دلچسپی ہوئی ہے, یا ان کو کسی طریقے سے ایک اپرچونٹی ملی ہے, لیکن وہ اپنا ایز اے لائر کام جو کر رہے ہیں وہ ڈفرینٹ ہے. ان کے اوپر سر میری ایک ہی چیز کی وجہ سے تنقید تھی کہ وہ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں اور وہ دعوے ان کے جھوٹے ثابت ہوئے ہیں. دوسرا, کیونکہ میرے وکیل بھائی ہیں تو ہم ایک دوسرے کو گائیڈ بھی کر سکتے ہیں, آپ ہی لوگوں کے ذریعے ہم لوگ گائیڈ بھی کرتے ہیں ایک دوسرے کو, کہ وہ عدلیہ کے اوپر بھی تنقید کر رہے ہیں جو کہ ان کو نہیں کرنی چاہیے. عدلیہ کے فیصلوں کو اگر ہم نہیں مناسب سمجھتے, ہمارے مطابق نہیں ہے فیصلہ, تو ہمارے پاس عدلیہ نے ایک پراپر سسٹم بنایا ہوا ہے کہ ہم اس کو چیلنج کر دیتے ہیں. اگر مجھے فیصلہ کسی کی جج کا بھی کوئی پسند نہیں ہے تو میں اس جج کے فیصلے کو متنازع نہیں کہتا, میں کہتا ہوں جی یہ فیصلہ میرے حق میں نہیں ہے, لہٰذا میں اس فیصلے کو اپنا قانونی حق استعمال کرتے ہوئے اگلے عدالتی فورم کے اوپر چیلنج کر رہا ہوں. تو وہ انہوں نے غلط کیا ہے, انہوں نے عدالتوں کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے اور ایک صوبے کی آئینی عدالت کو کہا ہے, ڈویژن بینچ نے ایک فیصلہ کیا ہے, اس کے اوپر انہوں نے تنقید کیا, حالانکہ وہ بھول گئے ہیں چونکہ وہ خود اس میں وکیل نہیں تھے, ان کی طرف سے ایک سپریم کورٹ کے لائر ہیں, انہوں نے اسی طرح لاہور ہائی کورٹ کے اندر بھی جھوٹے سرٹیفکیٹس لگائے ہیں, لیکن اس وقت ان کے اوپر وہ کامنٹ نہیں کرتے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ذاتی طور پر عدالتوں کے اوپر کامنٹس نہیں کرنے چاہیے. دوسرا, کیس کے اندر پارٹی نہیں بننا چاہیے, ایز اے لائر کنٹیسٹ کریں, وہ اپنا زور لگائیں, اپنی محنت کریں, جیسے انہوں نے محنت کی, وہ ان کا محنت کا پھل ان کو پہلے نہیں ملا, اگلی کسی چیز میں مل جائے گا. پھر انہوں نے کوئی نیا دعویٰ دائر کر رکھا ہے 6 سپٹمبر کو جس کی تاریخ ہے, اس کے اندر محنت کریں, کوشش کریں کہ ہم اس کو پہلی ڈیٹ پہ خارج نہ کروا سکیں. وہ اپنے آرگیومنٹس کو اتنا اسٹرانگ کریں, آرگیومنٹس کے اندر اتنے مضبوط بنیں, بجائے کہ وہ کسی کے پلیٹ فارم کے اوپر بیٹھ کر مدعی مقدمہ کے اوپر کیچڑ اچھالیں اور کبھی وہ شبیر کی بیوی کو بیوہ بنا دیں چلتا پھرتا, عجیب عجیب سی باتیں کرتے ہیں. کوئی ان کی وہ اپنی اسٹیٹمنٹ بھول جاتے ہیں. اور سم ٹائمز میں نے فیل کیا ہے, میرا بھائی ہے, بہت اچھا بھائی ہے, اور میرا خیال ہے مجھ سے کوئی 6 سال اسٹینڈنگ بھی ان کی زیادہ ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ کیمرے کے سامنے آ کے جذبات میں آ جاتے ہیں اور بہت زیادہ بولڈ ہو رہے ہیں, گالیاں نکال رہے ہیں کیمرے کے سامنے. یہ غلط ہے, یہ غلط ہے, اصولی طور پر غلط ہے. ہمیں کسی کو گالی نہیں دینی چاہیے. لوگ غصے کا اظہار پھر اب اس طرح کریں گے؟ نہیں کرنا نہیں چاہیے. میں ذاتی طور پر ان کو ہماری عدالت میں بھی ملاقات ہوئی تھی, تو میں نے ذاتی طور پہ ان کو کہا تھا کہ, لیکن کیونکہ وہ کہتے ہیں میں نے تمہیں کچھ نہیں کہا, میں نے بہرحال پھر بھی ان کو کہا تھا کہ آپ باقیوں کو بھی ان کے بارے میں مناسب زبان کا استعمال کریں. خواتین 2 یوٹیوبر جن کا آپ نے نام لیا, عظما اور سائمہ, ان دونوں کے ساتھ بھی انہوں نے بڑی بدتمیزی کی ہے, وہ بڑے عجیب سے الفاظ انہوں نے کے بارے میں عجیب الفاظ استعمال کیے ہیں. تو میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں ان کو نہیں کرنے چاہیے. اور بلکہ ان لوگوں کے ساتھ وہ میرے پاس بھی میرے ساتھ بھی انہوں نے ایک ولاگ کیا جس کے اندر ہم نے ان کے لیے پیغام دیا ہے کہ بھائی آپ اس طرح کا کام نہ کریں. ضروری ہے کہ آپ اپنے کیس کے اوپر رہیں, فیکٹس کے اوپر بات کریں, قانون کے اوپر بات کریں, شخصیت کے اوپر بات نہ کریں, کسی مدعی مقدمہ کو نہ اس کی تصدیق کریں, پارٹی بن گئے, پارٹی نہ بنے. بالکل یہ پارٹی, یہ تاثر جاتا ہے جب ہم ایز اے لائر جو ہے نا وہ کیس کے اندر بہت زیادہ پرسنل ہو جاتے ہیں, دوسری پارٹی کے اوپر تہمتیں لگانا شروع کر دیتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں سم ٹائمز میں سمجھتا ہوں کہ وہ یوز کیے جا رہے ہیں, اور وہ جن سے یوز ہو رہے ہیں ان کو تو فائدہ پہنچ رہا ہے, لیکن اس کا ان کو فائدہ نہیں ہے. اس سے ان کی پبلک میں سوشل امیج جو ہے, ہمارا پروفائل جو سوشل پروفائل ہوتا ہے وہ ڈیمیج ہو رہا ہے, نہ کہ وہ اس کے اندر کوئی نکھار آ رہا ہے. فیمیل یوٹیوبر کے بارے میں بھی یوٹیوب پہ بہت سارے یہ جو کمسن بچی کے حق میں جو بول رہے ہیں,
وہ انہوں نے بھی کبھی بدتمیزی کبھی نہیں کی, وہ انہوں نے بھی پازیٹیو بولا ہے, ان کو تمیز سے بات کی ہے, کبھی کسی نے گالی گلوچ نہیں کی. مگر سر آپ بھی مہربانی کر کے فیمیل کے لیے احترام کریں, قابل احترام ہیں فیمیلز کے لیے, ہر کسی کی ماں بہن بیٹیاں ہیں. اچھا سر, ایک اور چیز کہ آج ایک کورٹ میں ظہیر پیش ہوا تو پیچھے سے ایک یوٹیوبر نے آواز لگائی یا کوشچن کیا, دعا کیا آپ بھی ظہیر کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں؟ اصل میں یہ نا تھوڑی سی تربیت کی ضرورت ہے. بہت ساری چیزیں ہیں, وہ یوٹیوبرز جو ہیں نا وہ لاہور سے گئے ہوئے ہیں. میرے تو بالکل اس میں ایک تو بہت میرا اچھا دوست بھی ہے اور ایک میرا چھوٹا بھائی ہے. ان دونوں کو میں نے, وہ میرے پاس بھی آئے تھے اور میرے ساتھ انہوں نے بڑا سخت انٹرویو کرنے کی بھی کوشش کی تھی. تو میں نے ان کو بڑے ادب کے ساتھ, بڑی محبت کے ساتھ جواب دیے تھے. وہ بظاہر ایسے لگتا ہے کہ ان کو بھی مس یوز کیا جا رہا ہے, ان کو یوز کیا جا رہا ہے, ان کو وہاں بھیجا گیا ہے, کسی کی طرف سے پلانٹ کیا گیا, ان کو وہاں بھیجا گیا اس طرح کے. اور کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل ظہیر نے صرف ان کو جواب دیا, کمسن بچی نے تو خیر ان کو کیا جواب دینا تھا. آج میرے علم میں یہ بھی آیا ہے کہ دیکھیں آپ ایک صوبے سے دوسرے صوبے گئے ہوئے ہیں تو احتیاط کرنی چاہیے. میرے سننے میں یہ آیا ہے کہ پولیس نے ان کے ساتھ بدتمیزی بھی کی ہے, لیکن پولیس کے رویے کو میں کنڈم کرتا ہوں. اس میں پولیس کو سپورٹ نہیں کروں گا کیونکہ انہوں نے وہاں ایک حقیقی کورٹ رپورٹر کے اوپر بھی پستول تانی ہے, شاہد حسین کے اوپر, جو مین اسٹریم میڈیا کے ساتھ بھی تعلق رکھتے ہیں اور ہمارے بھائی ہیں یوٹیوبر بھی ہیں, ان کے اوپر بھی انہوں نے پستول تانی ہے باقاعدہ. پولیس نے ایک فیمیل یوٹیوبر کو دھکے بھی دیے ہیں. وہ اس سے قبل ہوا تھا, وہ شوکت شاہانی والا معاملہ ہے, وہ اس سے پہلے کا ہوا تھا. وہ بھی ایک بدمزگی والا ماحول بن گیا تھا. اس دن عدالت نے میڈیا کو نکال بھی دیا تھا عدالت سے باہر. تو وہ یہ بہت ساری چیزیں ہیں. میں اس میں سارے یوٹیوبرز کو یہ کہتا ہوں کہ ہمیں اپنی لمٹس کا خیال رکھنا چاہیے. جتنا آپ کا مینڈیٹ ہے آپ اس تک جائیں. اب موقف لینے کے لیے تھوڑا سا اگریسو بھی نہ ہو, اتنا نہ کریں کہ اگلا بندہ جو ہے اس کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لے, اگلا بندہ پریشان ہو جائے, زچ ہو جائے. تو اس طرح کا کام نہ کریں جس سے اگلا بندہ آپ کو برا ری ایکشن دے, آپ کو محبت سے جواب دے, بڑے میٹھے طریقے سے. دیکھیں جو بڑے اچھے صحافی ہیں ان لوگوں کو, آپ کو میں نے دیکھا بڑے اچھے سے لوگوں سے سوال کر کے ان سے جواب بھی لے لیتے ہیں اپنے کام کا, آپ کا مقصد بھی پورا ہو جاتا ہے. لیکن بدتمیزی نہیں کرتے. جب وہ کسی سے بدتمیزی کریں گے تو اگلا بندہ رسپونڈ تو کرے گا, ری ایکشن تو دے گا. تو اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. اور یہ فیصل سوری کے ساتھ 100% یہی ہوا ہے. فیصل سوری ادھر اس کو دھکے پڑے ہیں, لیکن پھر بھی اس معاملے کے اندر پولیس کی زیادتی میں سمجھتا ہوں. پولیس کو خیال کرنا چاہیے. اگر کوئی سوال کر رہا ہے تو ٹھیک ہے, وہ آپ نے جواب تو نہیں دینا. وہ کوئی جا کر کسی کو کوئی اغوا تو نہیں کر رہے, وہ سوال کر رہے ہیں, کرنے دیں. شاہد حسین نے ان سے اگر وہ کوریج کر رہے ہیں تو شاہد حسین کے اوپر ان کو غصہ نہیں نکالنا چاہیے اس طرح سے. یہ پولیس کا رویہ بڑا ہی میں سمجھتا ہوں کہ کنڈمنیبل ہے, اس کو کرنا چاہیے کنڈم سب کو. اقرار الحسن کا کیا کردار دیکھتے ہیں اس میں؟ اقرار الحسن صاحب کا میں نے ان کے ولاگز دیکھے ہیں, مجھے بڑے لوگوں نے پوچھا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اقرار بھائی تھوڑا سا لیٹ کر گئے ہیں, چیزوں میں لیٹ کر گئے ہیں. اور ایک مجھے ان کے اوپر تھوڑا سا اعتراض یہ ہے کہ وہ بھی شروع میں انہوں نے کوئی سٹیٹمنٹس تھوڑی سی کمزور دیں, ویک سٹیٹمنٹس تھیں. اس وقت کیس کا یہ سٹیٹس نہیں تھا, چونکہ ہم لوگ یہاں پہ بہت ساری چیزوں کو ڈفرینٹ طریقے سے دیکھ رہے تھے. میں ایز اے لائر بھی بعد میں انگیج ہوا, لیکن پہلے میں بھی ایز اے یوٹیوبر اس کیس کو بڑا آبزرو کر رہا تھا. اور سیکنڈلی میں دوسرے یوٹیوبر سے تھوڑا سا مختلف ہوں, چونکہ میری کورٹ تک ایکسیس ہے. اگر کسی کورٹ میں کیس ہے تو میں فائل نکلوا سکتا ہوں فوری طور پر. تو اس لیے وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ تھوڑا سا دیر سے آئے, لیکن چونکہ وہ قابل عزت ہے میرے لیے, بڑے بھائیوں کی طرح ہے. ان کو بس تھوڑا سا یہ خیال کرنا چاہیے کہ اس طرح کے ایشو کے اندر ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. لاسٹ میں سر کیا دیکھتے ہیں کیس کہاں جا رہا ہے؟ جو میری خواہش ہے, مجھے لگتا ہے اللہ میرا وہ گمان بھی پورا کرے گا. یہ بچی اپنے گھر جائے گی, اپنے حقیقی گھر جائے گی, اپنے والدین کے پاس جائے گی. بہت شکریہ سر. انشاءاللہ یہ بچی اپنی حقیقی والدین کے پاس ضرور پہنچے گی. کراچی تک پہنچ گئی ہے, کب گھر تک پہنچتی ہے یہ کیس انشاءاللہ ضرور اپنے اختتام تک پہنچے گا. بچی اپنے گھر پہنچے گی. کاظمی صاحب کو بہت بہت مبارکباد کہ وہ 95% اس کیس میں ماشاءاللہ کامیاب ہو گئے ہیں. بہت شکریہ. سلام پاکستان.